ایک والد ہے، ایک بیٹا اسے پسند نہیں ہے۔ آج ایک اور بڑا مسئلہ ہمارا پیدا ہو گیا، جس کو چاہتے ہیں گستاخ رسول۔ آج ہمارا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر نوجوان سخت ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا پڑے تو نعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈاکو اور چور لگ جاتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا اختیار ہے کہ ہم پولیس رشوت خور ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارا نظام عدل اور انصاف کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم میں سے 99% کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گستاخی کہتے کس کو ہیں۔ جس کو ہم نے سمجھ لیا یہ گستاخی ہے، بس وہ گستاخی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ ہر شرابی، ہر جوا کھیلنے والا، ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں۔ کسی معاملے میں ہمارے اندر اعتدال نہیں ہے، کسی معاملے میں اعتدال نہیں ہے۔ سختی ہے تو اتنی سختی ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑنا پڑے تو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا پڑے تو نعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کے احکامات۔ ایک والد ہے، ایک بیٹا اسے پسند نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں لگاتا، اسے آگ کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اشتہار اخبارات میں، آج کل تو اخبارات نہیں ہیں، سوشل میڈیا میں آتے ہیں، جی فلاں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی وراثت سے اس کو باہر نکالتا ہوں۔ بھائی تیرا اختیار کیا ہے تو اسے باہر نکالے؟ وہ وراثت اسے اللہ نے دی ہے، تو کیسے نکال سکتا ہے؟ آج ہمارے سارے مسائل میں سے 90% مسائل ہمارے گھریلو ہوں، ہماری معیشت اور تجارت کے ہوں یا ہمارے ملک کے ہوں، ان تمام مسائل کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ نے جس صفت پر ہمیں پیدا کیا، ہم نے وہ صفت چھوڑ دی، اور وہ صفت ہے اعتدال، وہ صفت ہے اللہ کی احکامات کی اتباع اور فرما برداری، وہ صفت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور سنتوں کو ماننا۔ آج ہمارا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر نوجوان سخت ہیں تو پھر اتنا سخت ہیں کہ اللہ کے حدود اور قیود کا خیال ہی نہیں کرتے، اللہ کے حدود کا، اللہ کے قیود کا، اللہ کے احکامات کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اگر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈاکو اور چور لگ جاتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا اختیار ہے کہ ہم اس کو جلا دیں؟ بھئی نہ میں حکومت ہوں، نہ میں قاضی ہوں، نہ میرے اس طرح کوئی ریاست چل سکتی ہے کیا جہاں پر ہر شخص اپنے فیصلے خود کر رہا ہو؟ ٹھیک ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ ظالم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ پولیس رشوت خور ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارا نظام عدل اور انصاف کسی کام کا نہیں ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ اختیار تو نہیں ہے کہ بغیر گواہوں کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی معاملے کے کسی کو بھی جلا دوں۔ جلا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج ایک اور بڑا مسئلہ ہمارا پیدا ہو گیا، جس کو چاہتے ہیں گستاخ رسول۔ معاف کیجئے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے محبوب پر ایمان لانا یہ ہماری زندگی کا معیار ہے۔ جو پیارے محبوب پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی مومن نہیں، اور جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں، اور جو پیارے محبوب کی محبت میں کامل نہیں ہے وہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ مومن تو ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب ہم اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ لیکن محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم پیارے محبوب کے احکامات پر، سنتوں پر عمل کریں۔ یہ کیسا مسلمان ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ بھئی آپ میں سے، مجھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم میں سے 99% کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گستاخی کہتے کس کو ہیں۔ جس کو ہم نے سمجھ لیا یہ گستاخی ہے، بس وہ گستاخی ہے۔
جس کو ہم نے سمجھ لیا جو میرے مزاج کے خلاف ہے بس وہ گستاخی ہے، جو میرے مزاج میں نہیں آ رہی بس وہ بات صحیح نہیں ہے. یہ آپ اللہ کی مان رہے ہیں یا اپنے مزاج کی، اپنی چاہت کی مان رہے ہیں؟ یہ راستہ صحیح نہیں ہے. اس سے ریاستیں نہیں چلتی، اس سے ملک نہیں چلتے، اس سے امت آگے نہیں بڑھ سکتی. ہاں، کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا نظام صحیح کریں. اگر وہ اپنی برادری کے مسائل کو حل نہیں کرتا، دوسری دفعہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جیت جائے. بھائی برادری اتنی طاقتور اور مضبوط ہے. اگر کسی کی وڈیرا ہے نا، جو وڈیرا ہمیشہ جیتتا ہے، اگر اس کے سامنے دوسرا وڈیرا آ جائے، دو وڈیروں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. اگر جو جیت گیا اس نے آپ کی قوم کی، آپ کی برادری کے خیالات کا آپ کا ساتھ نہیں دیا، ممکن ہی نہیں ہے وہ دوسری دفعہ جیت جائے. برادری کا، زبان کا، لسانیت کا تو آپ کو اتنا خیال ہے، لیکن اللہ کے قوانین کا کوئی احترام نہیں. ہر ظالم، ہر غاصب، ہر شرابی، ہر جوا کھیلنے والا، ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ بھئی میرا وڈیرا ہے، میرا سردار ہے. تیرا سردار کیسے ہو گیا؟ تیرا سردار تو اللہ اور اس کا رسول ہے.